अस्सलाम वालेकुम। फाइनली पिछले 2 दिनों से मार्केट में आपको BTC और इथीरियम भी पंप होता हुआ नज़र आ रहा है। अभी आपको कुछ इसकी वजूहात हैं वो मैं बयान करता हूँ क्यों BTC और इथीरियम आपको दोबारा पंप होता हुआ नज़र आ रहा है, और मुझे ऐसे लगता है कि ये पंप मज़ीद कंटिन्यू रह सकता है। अभी फ़िलहाल आप BTC की प्राइस पे नज़र डालें तो BTC अपनी उसी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास ट्रेड हो रहा है जिसके बारे में आपको पिछली वीडियो में बताया था कि $1,05,000 की प्राइस मैसिव रेजिस्टेंस बन सकती है, क्योंकि यहाँ पे बिग सेलर्स के आर्डर जो हैं वो सबसे पहले वो क्लियर होंगे, फिर मार्केट पंप करेगी। क्योंकि पिछले 2 दिनों से BTC की प्राइस इसी रेजिस्टेंस को, जो कि $1,05,000 $1,06,000 की प्राइस बनती है, उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रही है। आखिर क्या वजह है BTC और इथीरियम की प्राइस इस वक्त क्यों पंप कर रही है? अच्छा, नॉर्मली होता ये है कि जब ये लीडिंग कॉइन्स पंप करते हैं उसके बाद जो दूसरी आल्ट कॉइन मार्केट है वो इसको रिस्पॉन्ड करती है, लेकिन इस बार थोड़ा उल्ट हुआ है। इस बार जो दूसरे आल्ट कॉइन्स हैं उनमें से कई आल्ट कॉइन तो ऐसे हैं जिनकी प्राइसेस 150% से लेके तकरीबन 200% तक पंप की है, और उन्होंने ये नहीं देखा कि दूसरे जो लीडिंग कॉइन्स हैं BTC इथेरियम वो किस तरह बिहेव कर रहा है। मेजर डेवलपमेंट्स थी, उन डेवलपमेंट्स के जो उनकी कम्युनिटी के जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने रिस्पॉन्ड किया और अच्छा खासा वो टोकन्स पंप हुई है। आज आल्ट कॉइन मार्केट के हवाले से और कुछ अपडेट्स हैं, स्पेशली DeFi मार्केट के हवाले से, वो आपके साथ शेयर करूंगा। फिलहाल BTC की प्राइस जो है, अगेन जैसे मैंने आपको कहा 2 बार ट्राई किया कि ये $1,05,000 $1,06,000 की जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक करे। अगर तो BTC की प्राइस जो है, जो कि मोस्ट लाइकली ऐसे मुझे लगता है कि ऐसे ही होगा, ये $1,05,000 $6,000 की प्राइस जो है वो पंप हो सकती है। लेकिन अगर हम लिक्विडेशन मैप पे नज़र डालें तो अभी भी सेलर्स आपको डोमिनेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो मशहूर ज़माना जेम्स वेन है, बिग वेल्स, जिसकी जो बड़ी बड़ी ट्रेड्स लगाते हैं, वो अभी भी 12 बार पिछले तकरीबन 24 घंटों में 12-13% लिक्विडेट होने के बावजूद अभी भी वो सेल साइड के ऊपर ज़िद करके बैठे हैं कि नहीं, BTC की प्राइस मज़ीद नीचे क्रैश करेगी, जबकि फंडामेंटल्स थोड़े से टर्न हो रहे हैं। जैसे कि पिछली वीडियो में आपको हिंट दिया था कि खबरें हैं कि US गवर्नमेंट दोबारा रीओपन हो रही है। अभी सेनेट्स में वोटिंग हुई है और सेनेट में वोटिंग के जो रेशो है वो आपको नज़र आ रहा है, 60/40 की वोटिंग जो है वो हुई है, यानी मोस्ट लाइकली अगले चंद दिनों में अमेरिकन गवर्नमेंट जो है दोबारा रीओपन होगी। अगर ओपन होगी तो इससे अमेरिकन गवर्नमेंट जब वर्किंग में आएगी तो ये भी मार्केट के लिए एक बुलिश न्यूज़ ही कंसीडर की जा रही है। अगली जो मेजर बुलिश न्यूज़ है जिसकी वजह से मुझे ऐसे लग रहा है आपको प्राइस पंप होती हुई नज़र आ रही हैं, वो है जो बाय पार्टीसन जो बिल वहाँ पे सेनेट में पेश किया। US सेनेट ने कमेटी ने क्रिप्टो मार्केट स्ट्रक्चर बिल जो है वो ड्राफ्ट कर लिया। ये जैसे जैसे बिल मूव होता जाएगा इसकी जो रिफ्लेक्शन है वो आपको क्रिप्टो मार्केट के ऊपर नज़र आएगी। और एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो भी टैरिफ के ज़रिए जो $multi-billion अर्न किए हैं, अब उन्होंने अपने पॉलिटिकल गेन करने के लिए, या एक समझ लें दूसरी लफ्ज़ों में पॉलिटिकल स्टंट किया उन्होंने कहा जितने हाई इनकम जो सिटीजन्स हैं अमेरिकन के, उनको छोड़ के जितने अमेरिकन हैं हर इंडिविजुअल को, हर अडल्ट को तकरीबन $2,000 वो ऐसे फ्री गिफ्ट देंगे। तो अगर $2,000 के इनको चेक मिलते हैं तो ये $2,000 का कुछ परसेंटेज अगर क्रिप्टो में आता है तो ये भी एक तरह की बुलिश न्यूज़ है। इसके अलावा जी एक्यूमुलेशन मुसलसल जारी है। स्ट्रेटजी ने 487 बिटकॉइन मज़ीद बाय किया है। इसके अलावा जो इथीरियम के ट्रेजरी है, टॉम ली ने मज़ीद $399 मिलियन का BTC इथीरियम मार्केट से मज़ीद उठाया। अगर हम BTC की बात करें तो पिछले जनाब 24 अक्टूबर से लेके 7 नवंबर तक जो ऐसे बिटकॉइन एड्रेसेस हैं जिनके पास 10,000 से ज़्यादा का BTC है, उनकी होल्डिंग जो है वो डबल हो चुकी है। यानी रिटेलर मार्केट में आपको पैनिक नज़र आया, और ये जो बिग वेल्स हैं बिटकॉइन की वो आपको एक्यूमुलेशन मूड में नज़र आई हैं। उनकी इन्हीं चंद दिनों के अंदर 1-2 हफ्ते के अंदर ही उनकी जो होल्डिंग है वो डबल हो चुकी है। अब आते हैं जी आल्टकॉइन मार्केट में। यूनिस्वैप की प्राइस क्यों पंप कर रही है? मैसिवली पंप किया, और मुझे ऐसे लगता है इसमें और भी पोटेंशियल है यूनिस्वैप के ऊपर। अगर आप एक रिस्की ट्रेड लेना चाहें, वैसे तो ऑलरेडी काफ़ी यूनिस्वैप की प्राइस यहाँ पे पंप हो चुकी है, लेकिन अगर आप चंद दिन और हफ्ते इंतज़ार कर सकते हैं विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट अगर आप कर सकते हैं तो यहाँ पे सेल ट्रेड की ऑप्शन बनती, माफ़ कीजिएगा, बाय ट्रेड की ऑप्शन बनती है। क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम ये यूनिस्वैप, अगर आप लोगों को नहीं पता तो क्रिप्टो मार्केट की सबसे बड़ी या पायोनियर डेक्स है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। गो कि इसको करंटली आपको कंपटीशन नज़र आ रहा है परपेचुअल डेक्सेस से, जैसे एस्टर है, जैसे
ہائپر لیکوڈ ہے، اس طرح کے جو، کیونکہ وہاں پر بھی اب اسپاٹ کی آپشن آ گئی ہے۔ ابھی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اس کے جو فاؤنڈر ہیں ہیڈن، انہوں نے اناؤنسمنٹ کیا، اور اناؤنسمنٹس کی وجہ سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یونیسواپ کی پرائس مزید پمپ ہوتی ہوئی نظر آ سکتی ہے۔ نمبر 1 تو یہ کہ فار دا فرسٹ ٹائم جب سے یہ پروٹوکول آیا، اب یہ جتنی فیس ارن کرے گا وہ ساری کی ساری ان کا جو یونی ٹوکن ہے وہ مارکیٹ میں بائی بیک کر کے یہ برن ہوگا، اور یہ اینولی کچھ نہیں تو ملٹی ملین ڈالر کی ورتھ کی ان کی اینول فیس ہے، کیونکہ یہ ٹاپ ڈیکس ہے اگر آپ دیکھیں تو کرپٹو مارکیٹ کا، تو جتنا ان کا ریونیو ہے وہ یونیسواپ کا یونی ٹوکن بائی ہوگا اور وہ برن ہوگا آلریڈی ان کا اور اس ساتھ ساتھ ان کا اپنی ایک چین بھی آ رہی ہے، یونی چین، آپ کو یاد ہوگا اس کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ کیا تھا، اس کی جو سیکوینسر فیس ہے وہ فیس بھی یونی ٹوکن کے برننگ کے لیے اوپر استعمال ہوگی، یعنی اگر یونی چین کا ایکو سسٹم بلڈ ہوتا ہے تو اس کی سیکوینسر فیس، میں نے آپ کو بتایا تھا یہ کیوں ہر دوسرا پروٹوکول اپنی L2 چین لانچ کر رہا ہے، کیونکہ یہ اپنے سیکوینسر رن کرتے ہیں اور اس سیکوینسر کی فیس ارن کرتے ہیں، تو یہ جو فیس ارن کریں گے وہ بھی یونی ٹوکن کی برننگ میں استعمال ہوگی۔ اس کے علاوہ امیجیٹلی 100 ملین کی جو ان کے پاس ٹریجری ہے وہ 100 ملین ٹوکن بھی پروٹوکول فیس ہے وہ بھی برن کریں گے، یہ تو میسیو ڈیولپمنٹ ہے میری نظر میں۔ یونیسواپ کے پروٹوکول اگر تو ہوپ فلی آلریڈی لیڈنگ پروٹوکول ہے، اگر یہ گرو کرتا ہے تو یہ یونی ٹوکن کے ہولڈرز کے لیے گڈ نیوز ہے۔ آلریڈی میرا خیال ہے 2021 کا جو لاسٹ بل سائیکل تھا یہ اپنے 45 سے $50 اپنا ٹاپ اس نے بنایا ہوا، اس کے بعد مسلسل آپ کو پتہ ہے یونیسواپ جب گیری گینسلر تھے امریکہ کی سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن میں، تو یونیسواپ کو جو نوٹس گیا تھا اس کے بعد یونیسواپ کا یونی ٹوکن مسلسل آپ کو کریش ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ابھی چونکہ مینجمنٹ بھی امریکہ میں چینج ہو گیا تو اس وجہ سے مجھے ایسے لگتا ہے کہ یونی کے ٹوکن میں پوٹینشیل ہے گرو کرنے کی۔ اس کو کوئی فائنینشیل ایڈوائس نہ لیجیے گا، میرے اندازے اکثر غلط ہوتے ہیں، یہ نہ ہو کہ آپ جو بھی آپ نے کرنا ہے پراپر ڈیو ڈیلیجنس کے بعد اور رسک مینجمنٹ کے ساتھ آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اندر انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ، مارکیٹ میں جو ایئر ڈراپ کا سیکٹر ہے اس نے ایک بڑا اچھا خاصا 180 ڈگری کا ٹرن لیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا یونیسواپ ہی وہ ایکچولی پروٹوکول ہے جس نے ایئر ڈراپ فارمنگ کی بنیاد رکھی تھی، اور اس کے بعد ایئر ڈراپ فارمنگ آپ کو پتہ ہے ایک انڈسٹری بن گئی تھی۔ اب ایئر ڈراپ فارمنگ کا ٹرینڈ چینج ہو گیا، اب جو کمپنیز، جو پروجیکٹس، جو آلٹ کوئنس اپنا ٹوکن جنریشن ایونٹ کرنا چاہتے ہیں، اب ان کو ایئر ڈراپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فری ٹوکنز دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ جو پروٹوکولز ہیں فری ٹوکن دیتے تھے تاکہ ان کے ساتھ ان کی کمیونٹی ان کے ساتھ لائل ہو، جو ان کے ارلی سپورٹرز ہیں ان کو وہ ٹوکنز دیں، جیسے ٹیم اپنے سال 2 سال بعد ٹوکن لیتی ہیں، وہ کہتے تھے کہ ہم ہمارے جو ارلی سپورٹر ہیں ان کو ہم ٹوکن دیں، وہ بھی ٹوکن ہولڈ کریں، لیکن سیڈلی ایئر ڈراپ فارمنگ ایک انڈسٹری بن گئی، اور ایئر ڈراپ جن کو بھی ایئر ڈراپ ملتا ہے وہ سائبر اٹیک کر کے ایک بندہ درجنوں والٹ سے ایئر ڈراپ فارمنگ کر کے وہی ٹوکن جو ہے وہ مارکیٹ میں ڈمپ کرتا تھا، یعنی وہ ایئر ڈراپ فارمنگ ایک ایگزٹ لیکوڈیٹی کی اپرچونٹی تھی ایئر ڈراپ فارمرز کے لیے۔ اب یہ ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے، اب یہ آئی سی او کی طرف جا رہا ہے، اسپیشلی آپ کو پتہ ہے پمپ ٹوکن کا آئی سی او ہوا، میسیو ریٹرن ملے جن لوگوں نے سستے میں ٹوکن بائی کیا، پچھلے دنوں اس کا ٹوکن ہوا، یہ جو اسٹیبل کوئن لانچ ہوا ہے اس کا، ابھی کرنٹلی 2 میجر ٹوکن کا آئی سی او ہونا ہے، ایک کے بارے میں آپ کو آلریڈی اپڈیٹ کیا تھا میگا ایتھ، اور دوسرا میرے دوستوں بھائیوں یہ 17 نومبر کو کوئن بیس نے ایکو پروٹوکول جو ہے وہ اس کو ایکوائر کیا تھا، اس کے اوپر کوئن بیس کے اوپر یہ موناڈ اپنا ٹوکن جو ہے وہ آئی سی او کرنے جا رہا ہے، یعنی وہاں پہ سستے میں ٹوکن ملے گا، ٹوکن کی پرائس کچھ سینٹ ہوئے گی، کوئی 2.5 3 4 سینٹ کے قریب ہوگی، اور جب چونکہ یہ ٹوکن جو بائی کر رہا ہے موسٹ لائکلی بائی وہی کرتے ہیں جن کی کوئی کنوکشن ہوتی ہے، جو سمجھتے ہیں کہ یہ پروٹوکول جو ہے یہ ہولڈ کرے گا۔ ویسے تو اگر یہ بھی ایئر ڈراپ فارمنگ کی طرح جیسے یہ ریٹرن مل رہے ہیں یہاں پر بھی کہ ایک بندہ 10 سینٹ کا بائی کرتا ہے، ٹوکن کی پرائس $1 اور $2 پہ چلے جاتی ہے، یہاں پر بھی جو میسیو ریٹرن ہے یہ بھی یہ جو ہر نیا آئی سی او لانچ ہو رہا ہے اور وہ اوور سبسکرائبڈ ہو رہا ہے، یہ اس مارکیٹ کے لیے بھی ایک بہت بڑا خطرہ ہے، کیونکہ لوگ اس وجہ سے ٹوکن بائی اگر نہیں کریں گے کہ بھائی ہم نے ہولڈ کرنا ہے، اس وجہ سے بائی کریں گے کہ بھائی یہ ٹوکن سستے میں مل رہا ہے، جیسے ہی لانچ ہوگا تو اس کو ڈمپ کریں گے، تو یہ بھی مارکیٹ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ یہ پرانا جو آئی سی او کا پیریڈ تھا 2017 کا سیم اسی طرح ہو سکتا ہے، اور اس کے اوپر آپ نے نظر رکھنی ہے، ضروری نہیں ہر پروٹوکول کے اوپر کے آئی سی او میں آپ نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے، اچھی طرح اس کا ڈیو ڈیلیجنس کر کے، ٹھیک ہے۔ 2017 میں آئی سی او
جو ہے ایک بار بسٹ ہو چکا ہے۔ مارکیٹ کی اور کچھ اپڈیٹس ہیں، جیسے کہ انجیکٹیو کا الٹیریا مین نیٹ لانچ ہونا ہے آج کی ڈیٹ میں۔ اس کے علاوہ کارڈینو کا سمٹ ہو رہا ہے جی 12 سے 13 نومبر کو، اس کے اوپر بھی آپ نے نظر رکھنی ہے۔ اور لاسٹ میں جاتے جاتے ایکس آر پی کا اسپاٹ ETF بھی موسٹ لائکلی اگر گورنمنٹ اوپن ہوتی ہے تو ایکس آر پی کا ETF لانچ ہوگا، اور اس کے ETF کی شاید پرائس کے اوپر آپ کو ریفلیکشن نظر آئے۔ گو کہ جو پیچھے ETF لانچ ہوا ہے جیسے سولانا، ہڈیرا کا، پھر اس کے بعد LTC کا، ان کی ETF کی وجہ سے کوئی پرائس میں ریفلیکشن نہیں آئی، لیکن وال اسٹریٹ کے جو انویسٹرز ہیں انہوں نے BTC اور ایتھیریم سے پیسہ نکال کے ان کوئنس میں پیسہ ضرور ڈالا تھا۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔